اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے سائفر کیس میں۔ کیس کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ سب جوڈس ہے اور اس پہ ابھی آرگومنٹس بھی چل رہے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس شخص نے پاکستان کی غیرت پہ سٹینڈ لیا اور ان طاقتوں کو بتایا کہ پاکستان کون ہے اور پاکستانیت کیا ہوتی ہے، اور اس سوچ کی عکاسی کی جس سوچ کی کہ عکاس قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جس سوچ کی بنیاد پہ نہیں کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا۔ پاکستان نے ظلم کو نہیں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ 7 سمندر پار تاج برطانیہ کی غلامی قبول نہیں ہے، بلکہ پاکستان یا مسلمانوں کی سرزمین پہ مسلمانوں کا حکم اللہ کی مرضی سے چلے گا۔ اس کی پاداش میں عمران خان صاحب جیل میں، کوئی بات نہیں۔ ہمیشہ جو ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں ان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، ہم نے بھی تھوڑی سی گزاری۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس دائیں ہاتھ میں جس میں ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، اس پہ کبھی ہتھکڑی لگے گی۔ تو انشاءاللہ یہ امتحان گزر جائے گا۔ میں قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور کل جس طرح ایک بار پھر قوم نکلی ہے، میں پشاور تھا، کچھ دوست پنڈی، اسلام آباد، کچھ پنجاب کے مختلف شہروں میں، کچھ لاہور میں، کچھ کراچی میں، کچھ بلوچستان میں، ہر جگہ لوگ نکلے ہیں۔ میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خان صاحب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، جس طرح آپ لوگ نکلے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد ہمارے بیچ ہوں گے۔ لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ قوم نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے۔ جو بات میرے منہ سے اللہ نے نکلوائی تھی 9 اپریل کی رات کہ 2/3 سے عمران خان آئیں گے، تو عمران خان صاحب تو 2/3 نہیں 3/4 سے آگے ہیں۔ 178 سیٹیں عمران خان صاحب کی ہیں اور 17 سیٹیں نون کی ہیں، جس میں نہ میاں صاحب کی کوئی سیٹ ہے، نہ شہباز صاحب کی، نہ مریم بی بی، کیونکہ وہ تینوں اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ آج کی بات میں آخری نقطہ یہ رکھوں گا کہ کیا زبردستی کسی کو بٹھا کے اس کو قانون کی اور آئین کی نظر میں لیجیٹمیسی، اس کی آئینی حیثیت کیا وہ ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایوب خان صاحب 10 سال رہے، ضیاء الحق صاحب 11 سال رہے، اور مشرف صاحب، اب سارے ان میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں، وہ بھی 9-10 سال وہ بھی رہے۔ کیا آج کوئی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ کیا آئین نے کبھی ان کو لیجیٹمیسی دی؟ تالِ آزما کو کبھی لیجیٹمیسی نہیں ملتی، چاہے وہ سیاسی لباس میں ہو یا غیر سیاسی۔ یہ جو اس وقت آئے ہیں یہ غیر سیاسی تالِ آزما یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ مینڈیٹ واپس لے کے رہیں گے۔ عدالتوں میں بھی جنگ رہیں گے، لڑیں گے انشاءاللہ عدالتی جنگ، روڈوں پہ پرامن احتجاج، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے سے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں تب سے ایک ہی بات سننے کو آ رہی ہے کہ جلد باہر ہوں گے عمران خان صاحب، تو کوئی ریئل پکچر کے بتا دیں کب تک وہ باہر ہوں گے؟ عوام جو نا روزانہ یہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کب تک باہر ہوں گے، کوئی ریئل پکچر بتائیں۔ دیکھیے، کبھی امید اپنی توڑنی نہیں چاہیے، ولا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم اپنے ہر فورم پہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ کب نکلیں گے وہ تو اوپر والے کو پتہ ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جلد نکلیں گے، کیونکہ زیادہ دیر وہ قوم کے، امت کے لیڈر کو اندر رکھ کے اور یہ بوجھ برداشت کر نہیں سکتے۔ سر یہ بتائیے گا، محسن نقوی کو جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ رہے یا نگران، اور ان کو جو ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی وہ بھی بنایا گیا ہے، سینٹ کی سیٹ بھی دینے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ہماری طرف سے یہ اپنے پسندیدہ ڈونلڈ لو کو آ کے بٹھا دیں ادھر، انٹیریئر منسٹر۔ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کسی سے ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم کھڑے ہیں۔ لیکن اس طرح سے اگر آپ نے کیئر ٹیکرز کو لا کے یہ عہدے دینے ہیں تو ہمارا تو کوئی نہیں جاتا، جو تھوڑا بہت شرم پردہ رہ گیا وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ سر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آخری آپ وزارت سے جی ہار گئے ہیں، وزیر اعظم کا الیکشن، صدر کا ہار گئے ہیں، ڈپٹی سپریڈنٹ سارے، اب کیا آپشن ہے آپ کا؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ اسی میں ایڈ کر لیجیے سر، اسی میں ایڈ یہ کر لیجیے کہ مفاہمت کی بات آپ نے کی تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی شاید آپ کو جیل سے یہ میسج دیا تھا کہ مفاہمت کی طرف معاملات جانے چاہیے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچے اور مفاہمت ایکچولی کس سے ہو رہی ہے؟ کہ سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہو رہی جن سے عمران خان صاحب کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کے مطابق وہ چور ہیں، ان کے مطابق پیسہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں، تو ان سے تو نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، مفاہمت، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات خان صاحب نے کی ہے،
रिकन्सिलिएशन तब होगी जब ट्रुथ पे अमल होगा, जब सच्चाई पे अमल होगा, जब सच सामने आएगा उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये बताया जाए कौम को कि 9 मई को असल में क्या हुआ। तहरीक इंसाफ तो पुरअमन जमात है, हम तो डिमांड करते हैं कि 9 मई को असल में क्या हुआ। देखिए 9 मई एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन ज़रूर है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 से अहम नहीं है। वो सानहा भी कौम बर्दाश्त कर गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि 9 मई से अब आगे बढ़ें। 9 मई में जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो अब असीर हैं, उनको छुड़ाएं, इनको बाहर निकालें। वो भी इस कौम के बच्चे हैं। 9 मई से आगे बढ़ें, मुल्क को आगे ले जाएं, इमरान खान साहब को बाहर निकालें। उन पर गलत केसेस बने हुए हैं, हम तो अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो गलत केसेस वापस लिए जाने चाहिए। देखिए 9 मई में जिसने गलत काम किया है उसने किया है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी ना कभी थी ना है। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन ये कि सिर्फ 9 मई की बात लेके और हम ता क़यामत इन लोगों को जेलों में रखेंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे और मुल्क के सियासी निज़ाम को आगे नहीं जाने देंगे। देखिए हमारे ही इदारे हैं, ये जिन जगहों में ये वाक़यात हुए हैं हमारा ही नुकसान है, आपका भी नुकसान है, लेकिन वो किसने किया हम भी कहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ये फरमाया था कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, तो इस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मुल्क को आगे जाना चाहिए, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, असल मैंडेट वापस हो। और इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या आपका दिल ये नहीं कहता यहाँ पे वो आदमी बैठे जिसके साथ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, या यहाँ पे जाली मैंडेट वाले बैठाए जाए। शुक्रिया। आपके मुकदमात हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा जुडिशल इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब के इन चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है। जब 9 मई हो रहा था और जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे, इमरान खान साहब तो जेल में थे, वो तो पाबंद सलासिल थे। क्या इमरान खान साहब ने किसी को कहा है कि आप गलत काम करें? अगर किसी शख्स ने ज़ाती तौर पे कुछ किया है, उसके इमरान खान साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए? और एक और चीज़, ये जो कौम का मैंडेट आया है, 178 सीटें इमरान खान साहब को मिली हैं और 17 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं। कौम के मैंडेट की, कौम की मर्ज़ी की, उनकी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं। मखसूस नशिस्तों और इलेक्शन एक्ट 104 और 94 रूल्स को चैलेंज करने के केस की समाअत हुई। अदालत को बताया कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत मखसूस नशिस्तें सियासी जमात का हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पार्टी का सिंबल लिए बगैर मुंतखब हो चुके थे, मगर उनको पार्टी का स्टेटस नहीं दिया गया। सेक्शन 215 चैलेंज किया गया, उसका फैसला महफूज है, मगर साथ ही पार्टी की जो टिकट दी जानी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाद वो भी नहीं दी गई और मखसूस इसने आइन को तोड़ते हुए दूसरी सियासी जमातों को दे दी गई जो आइन की मंशा के खिलाफ है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ये वाले केस की समाअत जस्टिस चौधरी इकबाल साहब कर रहे हैं। अदालत को बताया कि उसमें नोटिस जारी हो गए हुए हैं, इसमें जो कि आइनी दफात की इंटरप्रटेशन भी साथ शामिल है, इसलिए अदालत इस मामले को देखे और अगर लार्जर बेंच भी बनाना है तो वो भी तश्कील दे दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ये मामला भिजवा दिया है और कहा है कि इस केस का समाअत जो है वो चीफ जस्टिस साहब उसी बेंच चौधरी इकबाल के सामने समाअत के लिए लगाएं और वो फैसला करेंगे कि ये केस कौन से जज सुने।